دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، آج کچھ بڑی اور تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بہت پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جناب من اس وقت نیا دور شروع ہوا ہے، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، لیکن عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ہدف ابھی تک برقرار ہے۔ اور ساتھ ہی پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل باجوہ کے قاصد جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں، منصور علی خان۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے سمجھے کہ جیسے جنرل باجوہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صحافیوں کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے میں نے بے نقاب کیا اپنے پچھلے ویلاگ میں کہ کیسے جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اپنے قاصدوں کے ذریعے عمران خان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کروا دیا ہے۔ تو کچھ بڑی خبریں ہیں جو آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی خبر جو کہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے کہ آج خان صاحب کے آگے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے آگے آج کس طرح سے میرے نام کے رانا عزیر کے بطور صحافی جو ہے وہ میرے ڈنکے بجے، اور وہاں پر کس طرح سے میرا ذکر ہوا، اور وہاں پر پھر خان صاحب نے میرے بارے میں وہاں پر کیا جواب دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج عمران خان کے ساتھ یوٹیوبرز کی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں۔ چند ذاتی مصروفیات کے باعث میں وہاں پر نہیں جا سکا، لیکن جہاں پر مجھے جو عزت دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان نے آج پہلی بار جنرل عاصم منیر نئی فوجی قیادت کے بارے میں بیان دے ڈالا ہے، جس نے اس وقت بجلیاں گرا کے رکھتی ہیں، اور خاص طور پر حکومتی پروپیگنڈا دم توڑ چکا ہے کہ عمران خان نے اس وقت سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف ہلایا ہے بلکہ سرپرائز بھی دے ڈالا ہے۔ اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور تیسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اہم ترین واٹس ایپ میسیجز لیک ہو چکے ہیں۔ اب یہ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ کس طرح سے جنرل عاصم منیر کے بارے میں سرکولیٹ ہوئے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کا پیغام کس نے لیک کیا ہے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ یہ واٹس ایپ میسیجز کی کہانی کیا ہے، کس نے لیک کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور اب کون سا بڑا سیاسی بم پھوٹنے جا رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، پنجاب میں جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا مشن جو ہے وہ شروع کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 20 دسمبر تک کوئی کام نہ بنا اور ہمیں الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی، میں یہ ٹائم دے رہا ہوں حکومت کو 20 دسمبر تک، ورنہ ہم 21 دسمبر کو ہر صورت پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ تو زرداری صاحب نے اپنا مشن پنجاب شروع کیا، لاہور میں انہوں نے ڈیرے ڈالے، چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتیں کی، لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ان کے گھر کا نوکر ہے، تو جناب عمر اب اس کو ساتھ ملا کر میچ فکس کیا گیا ہے، اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے اور ان کو نااہل کروانے کی مکمل طور پر تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر دوسری خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سینئر صحافی شہید ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج کی گئی ایف آئی آر میں 3 افراد کو نامزد کر دیا گیا ہے، جن میں وقار احمد، خرم احمد اور طارق احمد وسیع شامل ہیں۔ اب یہ وقار احمد اور خرم احمد وہ ہیں جہاں پر جن کے ساتھ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ رہ رہے تھے، اور جو ان کے ہوسٹ تھے، اور پھر جناب من جو ارشد شریف کی والدہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میری مدعیت میں ارشد شریف کے قاتلوں کے خلاف جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر حکومت نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ سرکار کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس کو ارشد شریف کے گھر والوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت سے انصاف کی کوئی اور کسی بھی قسم کی امید نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج شام تک ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن طاقتور جنہوں نے ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا ہے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو پا رہی، جس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے قاتلوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کروا پائے تھے۔ تو جناب عمران خان صاحب نے ایک اور جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بعض لوگ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، ضمیروں کی منڈیاں لگا کر جمہوریت کی توہین اور ضمیر خرید کر ایوانوں کو لوٹوں سے بھر دیا گیا، اسمبلیاں تحلیل ہونے سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ اب جناب میں بات کرتا ہوں کہ آج عمران خان کے سامنے جس طرح سے آج میرے ڈنکے بچے،
ہاں جو میرا مقدمہ خان صاحب کے آگے لڑا گیا، خان صاحب نے اس کے اوپر کیا جواب دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے لاہور بیسڈ جرنلسٹ اور کچھ یوٹیوبر سے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور وہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھ پر حملہ کرنے والی سازشی کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے ریاستی پناہ دی گئی، کہ اسٹیٹ نے ان کی مدد کی، جس میں ایک نام شامل تھا میجر جنرل فیصل نصیر کا، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج نہ ہو پائی۔ 8 ماہ میں قوم نے ریاست کے زوال کو دیکھا، تاریخ آئین کی پامالی اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 8 ماہ میں چادر و چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا گیا اور سماجی اور معاشرتی اخلاق کا جنازہ، جبکہ سیاسی اور دستوری آزادی کا گلا گھونٹا گیا۔ تو اب اس میٹنگ کے اندر کچھ میرے دوست بھی موجود تھے، رزین حیدر مظہر اور سلمان درانی صاحب۔ اب ان لوگوں نے میرا وہاں پر مقدمہ رکھا خان صاحب کے سامنے کہ خان صاحب ایک اسلام آباد سے ایک بہت نامور صحافی ہیں رانا عزیر، یعنی کہ میرا ذکر کیا کہ ان کو کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے چینلز کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، یوٹیوب چینلز کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائنز کے اوپر ان کی ویڈیوز کو روکا جا رہا ہے، ویوز کم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ڈرٹی ہیری کا کام بھی یہی ہے کہ یوٹیوبر جو ہیں وہ ان کے لیے درد سر بن چکے ہیں، کیونکہ یوٹیوبر سچ کی اور حق کی آواز اٹھا رہا ہے۔ تو جناب من ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ صحافیوں نے یہ کہا، خان صاحب کو بتایا کہ رانا عزیر جو ہیں ان کے لیے جو معاملات ہیں کہ یوٹیوب کو باقاعدہ طور پر ان ریٹن لیٹر لکھا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، کچھ اہم اداروں کی جانب سے، کہ جناب یہ ایک ریاست کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اس کا فلاں کنٹینٹ جو ہے وہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس کو یوٹیوب سے ٹرمینیٹ کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی سازشیں میرے خلاف ہو رہی ہیں، تو وہاں پر خان صاحب کو بتایا گیا، تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے۔ ڈرٹی ہیری ابھی تک اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آیا کہ سوشل میڈیا کے بچوں کو، یوٹیوبرز کو، جرنلسٹ کو ابھی تک ڈرا رہا ہے، ان کو دھمکا رہا ہے اور ان کی روزی روٹی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق مجھے بھی ملنا ہے، رزق آپ کو ملنا ہے، اور ڈرٹی ہیری جو مرضی کر لیں، مجھے اٹھانا ہے اٹھا لیں، مجھے جناب مارنا ہے مار لیں، میرے چینل کو بند کرنا ہے کر لیں، لیکن میں حق اور سچ کی بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ ہے۔ تو خان صاحب کے سامنے ڈنکے بجے۔ تو جناب من اب سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو ایک بہت بڑا بیان دے ڈالا ہے، جس نے اس وقت بجلیاں گرا کے رکھتی ہیں، اب وہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خان صاحب نے یہ بیان جو ہے وہ آج کی یوٹیوبرز کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات کے اندر یہ انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی کہ جناب چلو جی میرے دور کے اندر تو معیشت جو ہے وہ غلط ٹریک پر تھی، اور غلط ٹریک اس طرح سے تھا کہ ملک 6% ترقی کر رہا تھا، ملک میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشنز تھی، ملک میں ریکارڈ فورن ریزرو تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت تو مجھے معیشت کا بہانہ بنا کر میرے تختہ الٹا گیا، تو کیا حاجی صاحب سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا، ان سے ذرا پوچھیں کہ اس ملک کو اس نہج پر کس نے پہنچایا ہے، جو آج ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، جو آج ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب عمران خان صاحب نے جنرل بادشاہ اور دیگر لوگوں کے نام بھی رکھے ہیں، وہ ذرا نام ہٹ کے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل بادشاہ کے آپ قریبی لوگوں سے پوچھ لیں، آپ بہت جتنے بھی لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ جنرل بادشاہ صاحب نے کام کیا ہے، اور ان سے پوچھیں کہ جنرل بادشاہ کیسے انسان تھے، سب بتائیں گے جھوٹا ترین انسان تھا، اور یہ اتنا جھوٹ اور منافق شخص تھا۔ اور بی بی سی نے بھی اس حوالے سے 29 نومبر 2022 کو جب جنرل بادشاہ کی ریٹائرمنٹ تھی اور ان کی چینج آف کمانڈ ہو گئی تھی، تو ایک آرٹیکل چھاپا، ایک آرٹیکل انہوں نے پبلش کیا، اور اس میں جناب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، مسلم نون کے وزراء کے بھی اور سابق آرمی جو سروس مین ہیں ان کے جناب انٹرویوز کیے۔ اس میں بتایا گیا کہ جنرل بادشاہ جو ہے وہ انتہائی منافق انسان تھے، جنرل بادشاہ انتہائی جھوٹے انسان تھے، اور یہ ڈبل گیم کرتے تھے۔ تو اس سارے معاملے پہ ناظرین کرام عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل بادشاہ نیوٹرل تھے تو مولانا صلاحی کا بیان کیوں سامنے آیا کہ جنرل بادشاہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا؟ اور پھر منصور علی خان صاحب نے، جو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھی کہ جنرل بادشاہ کا قاصد بن کر منصور علی خان سامنے آیا ہے، کہ آپ اس طرح سے نوٹ کریں کہ جیسے جنرل بادشاہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ منصور علی خان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر انہوں نے جنرل بادشاہ کا نام لے کر عمران خان پر دھواں دار حملے کیے، اور پھر عمران خان پر جو پروپیگنڈا کیا گیا جنرل بادشاہ کے نام سے، یعنی کہ جنرل بادشاہ کے جو بیانات تھے وہ انہوں نے قوم کے سامنے رکھے۔ وہ اپنے پچھلے ولاگ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں۔ تو منصور علی خان کے اس ولاگ کے بارے میں، اس الزامات کے بارے میں عمران خان سے سوال پوچھا گیا، تو عمران خان صاحب نے اس سوال کو ایسے اگنور کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹا اور یہ گھٹیا پروپیگنڈا میرے خلاف کیا جا رہا ہے اور یہ لوگ کرتے رہیں گے۔ اور پھر جناب عمران خان نے جنرل بادشاہ کو حلق بغلول بھی کہا
یہ نام دیا گیا حلق بغلول کا خان صاحب نے، اور پھر اسلامی بھائی کا نام بھی سامنے آیا ہے، اور یہ اسلام آباد کے ایک طاقتور شخصیت ہے، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، تو ان کے بارے میں خان صاحب نے ان کو اسلامی بھائی بھی کہا ہے۔ تو عمران خان سے پھر جنرل عاصم کے نیوٹرل ہونے پر بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا جنرل عاصم منیر جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، اور آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اگر یہ نیوٹرل ہیں تو فوج کو حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہونا پڑے گا، جنرل بادشاہ کی طرح نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے نیوٹرل ہیں، ہماری حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا، پی ڈی ایم کو اکٹھا بھی کیا اور رجیم چینج آپریشن بھی کر دیا اور میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کروا دی، اور پھر بھی کہتے رہے کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر نیوٹرل ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ابھی تک نیوٹرل ہیں۔ تو جناب من اب جو معاملہ ہے اہم ترین واٹس ایپ میسیجز کا کہ وہ لیک ہو چکے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کا یہ پیغام کس نے شیئر کیا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب جو انصار عباسی ہیں جن کو اداروں کا قاصد بھی کہا جاتا ہے اور یہ ماؤتھ پیس بن کر سامنے آئے، اور جیسے جنرل بادشاہ کے یہی ماؤتھ پیس ہیں، یہی جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور یہی ترجمان ہے پاک فوج کے، بہت سارے انہوں نے دعوے کیے عمران خان کے خلاف بھی اور جنرل بادشاہ کے حوالے سے بھی۔ تو انہوں نے ایک اور دعویٰ کر ڈالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر نے عمران خان کو مبینہ طور پر متعدد بار سختی سے کہا کہ وہ پارٹی رہنماؤں کو سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیف پر تنقید کرنے سے روکیں۔ یہ صدر پاکستان نے عمران خان کو تنبیہ کی۔ تو جناب ایمان اب یہ کہا گیا کہ پیغام کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ صدر نے عمران خان کو بتایا کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادارے کی عزت ایک سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا، آپ اس ریڈ لائن کو عبور نہ کریں۔ اور جب فواد چودھری سے عمران خان کو بھیجے گئے پیغام کے بارے میں پوچھا گیا کہ صدر اور عمران خان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ صدر اور عمران خان پر یہ بات واضح ہے کہ نئے آرمی چیف سے لڑائی نہیں ہے، اور عمران خان نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ہم نے نئے آرمی چیف کو پیغام پہنچایا ہے صدر الوی کے ذریعے بھی اور ایک اور کچھ کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے کہ جناب میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری ادارے سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ہم جب مل کر اس پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب نے واضح طور پر آن دا ریکارڈ بات کی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں جنرل عاصم منیر پر تنقید کرے گی، اور عمران خان صاحب اداروں سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، اور عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں سے بھی، فوج سے بھی اور جناب عدلیہ سے بھی لڑائیوں کو کم کرنا چاہتی ہے جو اس لڑائی میں شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک واٹس ایپ میسیج جو سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان نے سب کو روک دیا ہے کہ اب کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ پر بات نہیں کرے گا، اور جو یہ پیغام کے سکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں جناب انصار عباسی صاحب کی جانب سے، اب ان کو یہ سکرین شاٹ کس نے دیے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب نے بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرنے سے روکا ہے اپنے پارٹی رہنماؤں کو، تو دوسری جانب جنرل عاصم منیر نے بھی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کا جو میڈیا ونگ ہے ان کو جناب مبینہ طور پر عمران خان کے خلاف مخالف پروپیگنڈا روکنے سے روک دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ مخالف پروپیگنڈا نہیں چلے گا۔ آئی ایس پی آر کو انہوں نے محدود کر دیا ہے، اربوں روپے تشہیر بازی پر لگایا گیا آئی ایس پی آر کی، تو انہوں نے آتے اس تمام کاموں کو روک دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔